جس نے محبوب کے جلووں میں خدا مان لیا، اس کو ایمان ملا، منزل مقصود ملی، جس نے محبوب کے جلووں میں خدا۔ او بنی اسرائیل نے آکھیا موسیٰ علیہ السلام نے، قرآن فرما رہا ہے بنی اسرائیل آکھیا کہ اسی اللہ نو وہ سلطہ یہ نہیں مننے ہیں جس سلطہ انہوں ویکھ نہ لگی۔ کیا کیا انہوں بڑی ڈھیٹ قوم آئی، منو سلوہ پہ آمدہ ہے، بدل سایہ پہ کرتا ہے، اللہ نعمتاں دے رہا ہے، وہ کی پہ آن دے اسی اللہ نو وہ سلطہ ہی نہیں مندے جے سلطہ ہی انہوں۔ یہ بھی انسان کی فطرت ہے کہ اس کو مانتا ہی نہیں جس کو دیکھے نا۔ وہ کہنے لگے ہم اللہ کو نہیں مانتے جب تک اس کو دیکھ نہ لیں، لیکن قربان جائیے عاشقان جمال مصطفیٰ پہ، قربان جائیے محبوب کے حسن کے پروانوں پہ۔ انہاں اے نہیں آکھیا اسی اللہ نو سلطہ ہی نہیں مننے ہیں جس سلطہ ہی انہوں ویکھ نہ لگیے، انہاں دا آکھیا اساں انہوں منیا ہی تا ہیں کہ اساں تا انہوں جو ویکھیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، کیا بات، کیا کہنا۔ اسی انہوں منیا ہی تا ہیں کہ اسی تینوں وینے ہیں جنہوں نے محبوب کے جلووں کی حقیقت کو جانا، جنہوں نے حسن مصطفیٰ کے پردے سے ذات کا مشاہدہ کیا، انہوں نے پکار کر کہا کہ وہی یار کلو کڑی رات والا، آج بھیس وٹا کے وقت آیا، علی حیدرہ اوہو آہد ہائی ہون احمد بن کے وقت آیا، اوہو آہد ہائی ہون احمد بن کے منبع اسرار یزدانی مطلع انوار رحمانی، عاشق قطب ربانی حضرت سید شیر محمد گیلانی، قادری فتح پوری قدس اللہ سرہ النورانی، فرمایا سے سانی تو ساڈا دوجا ہور نہ کوئی، سے سانی تو ساڈا دوجا ہور نہ کوئی، کیونکہ محب ہے ہی وہ جس کے نزدیک محبوب کا ثانی کوئی ہو ہی، بلکہ جامی نے کہا جز محمد نیست در ارض و سما، زمین و آسمان میں محمد عربی کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ سے ثانی تو ساڈا دوجا ہور نہ کوئی، تیری وحدت کو لوں دھولا کسرت ہوئی، احد احمد اندر کیہا فرق رکھے ہوئی، احد احمد اندر کیہا فرق رکھے ہوئی، ڈولا میم دا اوہلا پردہ ہور نہ کوئی، ڈولا میم دا اوہلا پردہ ہور نہ کوئی، جنہاں نے میم دے اولے دی حقیقت نو جانیا، جنہاں نے پردہ بشریت نو ہٹا کے ویکھیا، وہ جان گئے کہ اس پردے میں پوشیدہ کوئی ماہ جبی ہے، اس پردے میں پوشیدہ۔ مولا کائنات سے پوچھا گیا کتنا وقت رہ گیا وہ مجھے بتاتے رہیے، میں 10 چڑھیا ہے 9 بھائی لگا رہا ہوں۔ مولا کائنات سے پوچھا گیا حل رائے ربک یا علی، اے علی کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ کون پوچھ رہا ہے اور کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ مولا کائنات سے۔ تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی نے اس کو نقل کیا ہے، فصوص الحکم میں حضرت شیخ اکبر نے اس کو نقل کیا ہے۔ حل رائت ربک یا علی، اے علی کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ جواب یہی ہونا چاہیے بھئی اس کو دیکھا نہیں جا سکتا، وہ بے صورت ہے، وہ لامکان ہے، وہ لا تعین ہے، اس کو دیکھا نہیں جا سکتا، اس کا ادراک نہیں ہو سکتا، لیکن دیکھنے والا کیسے کہے کہ میں نے نہیں دیکھا؟ دیکھنے والا کیسے کہے؟ یہ کوئی میری آنکھیاں نال ویکھے، حضور سے شیرن پاک فرمایا یہ کوئی میری آنکھیاں نال ویکھے، ساکی جس لیے ذات خدا بیلی۔ اعتراض کرنے والوں نے کہا یہ کیا کہہ دیا؟ شیخ کو، قطب مائی کو کیا کہہ دیا؟ خدا یہ کوئی میری آنکھیاں نال ویکھے، ساگی جس دی ذات خدا بیلی۔ فرمایا سائیں شیرن پاک نے یار میں آکھیا یہ کوئی میری آنکھیاں نال ویکھے، میں یہ نہیں آکھیا جی کوئی توڑی آنکھیاں نال، یہ کوئی میری آنکھیاں نال ویکھے۔
ساگی دستی ذات خدا بیلی. تو مولا کائنات سے سوال ہو رہا ہے کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ جواب سنیے، مشاہدہ سنیے. فرمانے لگے لن نعبد ربا لم اراه، میں علی اس رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو دیکھنا. اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوث. میں اس رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو دیکھ نہ لوں. اب ذرا ایمان سے بتائیے علی نے کس کو دیکھا؟ کس کو دیکھا؟ کیا بے صورت کو دیکھا؟ بے صورت کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. جس کی صورت ہی نہیں، جس کا جسم ہی نہیں، اس کو دیکھے گا کون؟ جس کا مکان ہی نہیں، اس کو ڈھونڈے گا کون؟ بے صورت کو نہیں دیکھا جا سکتا. دیکھنے والوں نے بہت کوشش کی. موسیٰ علیہ السلام جیسے رب ارنی رب ارنی کہتے رہے، لیکن بے صورت کو کوئی نہیں دیکھ سکا. جس نے دیکھا اس نے صورت محبوب کو دیکھا. سبحان اللہ. بے شک صورت میں بے صورت کا جلوہ پایا، اور جس نے صورت میں بے صورت کا جلوہ پایا وہی عرفان والا، بے شک بے شک. وہی مقام والا ہوا جس نے صورت میں بے صورت کو دیکھا. صحابہ کرام نے کیا دیکھا؟ انہوں نے کیا دیکھا؟ یاد رہے، عبادت تصور کا تقاضا کرتی ہے. تصور کے بغیر عبادت یہ پتہ ہی نہیں. کہیں نو پہ سجدے کر دے ہو، کہیں دا پہ ذکر کر دے ہو، کہیں دی تسبیح پہ پڑھ دے ہو، تے عبادت کے دی. اکے جی خیال بھی آ جاوے تے نماز ٹوٹ جاندی. ایویں خیال بھی آ جاوے، جی تیرا خیال ہی کوئی نہیں تے نماز کے دی. تصور ہی کوئی نہیں، کہیں دی پہ عبادت کرنا. عبادت تصور کا تقاضا کرتی ہے. اور آگے بھی سنیے، تصور صورت کا تقاضا کرتا ہے. کیا بات ہے، بے شک. بے صورت کا تصور نہیں ہو سکتا. جو جسم سے پاک ہے اس کا تصور کون کرے؟ جس کی صورت ہی نہیں اس کا تصور کون کرے؟ جس کا مکان ہی نہیں اس کا تصور کون کرے؟ تو بے صورت کا تصور نہیں ہو سکتا. آئیے صحابہ سے پوچھتے ہیں. بخاری و مسلم کی حدیث پاک ہے، صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں. مسجد نبوی شریف کے صحن میں جماعت ہو رہی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں. حضور علیہ السلام اپنی حیات طیبہ کے آخری ایام میں مسجد نبوی شریف میں تشریف نہیں لے جاتے تھے، حجرہ عائشہ میں ہی نماز ادا فرماتے تھے. تو صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں. محبوب کو خیال آیا ذرا میں دیکھوں تو صحیح میرے صحابہ، میرے غلام میرے بغیر نماز کیسے پڑھتے ہیں. حضور حجرہ عائشہ کے دروازے پہ تشریف لائے، پردہ ہٹایا، پردہ ہٹایا. میں کہوں گا میم کے پردے کو ہٹایا. پردہ ہٹایا. اب وہ کہاں تھے؟ وہ نماز پڑھ رہے تھے. کون سی نماز؟ فرض نماز. جماعت ہو رہی ہے. نماز کس کی پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کی. عبادت کس کی ہے؟ اللہ کی عبادت ہے. وہ جو نماز میں کھڑے ہیں، جیسے ہی میرے محبوب نے پردہ ہٹایا سارے نے کھبے پاسے دیکھنا شروع کر دیا. سبحان اللہ. سارے نے سنے امام دے سب کے سب بائیں طرف. اب بتائیے، شریعت کہتی ہے دائیں بائیں دیکھا جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے، بدنی حرکت کی جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن یہ غیر نو ویکھیا جاوے تاں ٹوٹتی ہے. غیر نو ویکھیا جاوے، او غیر نو تا نہیں ویکھ رہے ہو تا عین نو ویکھ رہے. بلے شاہ کیا ایک نکتہ یار پڑھایا ہے، عین غین وچ فرق نہ کائی، بس نکتے شور مچایا ہے. او نکتہ میم دا پردہ ہے. عین غین وچ فرق نہ کائی، بس نکتے شور مچایا ہے. ایک نکتہ یار پڑھایا ہے، بلے شاہ دی ذات نہ کائی، میں شاہ عنایت پایا ہے. ایک نکتہ یار. تو نماز پڑھ